پوچھا گیا ہے کہ پیزا کے بارے میں مجھے جواب چاہیے، کیونکہ میں باہر میکڈونلڈ میں جو غیر مسلمز کے اندر ہوتے ہیں اس میں کام کرتا ہوں، اور وہاں پر جو گوشت ہے وہ اکثر و بیشتر حرام کا گوشت وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ تو اس پیزے کی کاروبار میں یا اس ہوٹل میں جو میں کام کر رہا ہوں، تو اس میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ہوٹل کی غالباً آمدنی حلال ہو اور اس میں حرام چیزوں کا یعنی جو حرام گوشت ہوتا ہے ان میں سے آپ کو یہ کام نہ کرنا پڑے، یعنی پکانا آپ پکائیں گے نہیں، یا آپ اسے سرو نہیں کریں گے، پیش نہیں کریں گے، یا اسے آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، یا اٹھا کے آپ اس کو منتقل نہیں کریں گے، تو اگر یہ کام اس میں نہ ہو تو پھر تو جائز ہے۔ آپ اس ہوٹل میں سیکورٹی کا کام کریں گے، آپ اس ہوٹل میں آپ صفائی ستھرائی کا کام کریں گے، آپ اس ہوٹل میں برتنوں کو مانجنے کا کام کریں گے، آپ اس میں الیکٹریشین ہو، آپ اس میں اور کوئی ایسا کام کریں کہ جو کام میں نے بتایا یہ کام اس میں نہ ہو حرام چیزوں کی، تو پھر تو جائز ہے۔ اور چونکہ نان مسلم کنٹریز میں ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی غالباً آمدنی جو ہے وہ حلال تو نہیں ہے، کیونکہ ان حرام چیزوں سے ہے۔ تو اگر یہ کام نہ ہو، آپ نے اس کا گوشت بنانا نہ ہو، یا پھر اس کو آپ نے پکانا نہیں، یا پھر آپ نے اسے کسی کو سرو نہیں کرنا، یا پھر آپ نے اسے کسی کو ڈیلیور نہیں کرنا، یا پھر اٹھا کے ایک جگہ سے لے کے آ کے ہوٹل میں دینا، یا ہوٹل سے اٹھا کے کسی اور بندے کو دینا، یہ کام آپ کا نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور کام آپ کا ہو، تو بھلے اس میں حرام کا ہی کھانا ہو تو آپ کو وہاں پر مزدوری کرنا جائز ہے۔ یہ نان مسلم کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسلامک کنٹریز میں اسی صورتحال میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جس میں حرام کا کاروبار ہو اور آپ اسی میں ہو۔ جیسے کہ بہت سارے بینکوں میں سود کا کام ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، تو ہم ان کے لیے متاخرین علماء نے صرف اور صرف ان کی جو گیٹ کیپنگ ہے، چوکیداری ہے، اس کی جواز کا فتویٰ دیا، وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے شراب کے بارے میں 10 چیزوں پر لعنت فرمائی ہے، 10 لوگوں پر جو شراب میں کام کرتے ہیں۔ عاصرها، معتصرها، شاربها، حاملها، محمولة الیہ، ساقیها، بائعها، آکل ثمنها، والمشتری لها، والمشترات له۔ سنن ترمذی نے بھی، بخاری نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، ابو داؤد نے بھی ان حدیث کو روایت کیا۔ عاصرها، شراب کو کشید کرنے والا، معتصرها، جس کے لیے شراب کو کشید کیا جا رہا ہے، یعنی پلانے والا، پینے والا، پلانے والا، بنانے والا اور پینے والا۔ شاربها، اس کی پینے والا۔ حاملها، اسے اٹھانے والا، یہاں سے وہاں منتقل کرنے والا۔ والمحمولۃ الیہ، جس کے لیے اسے اٹھایا جا رہا ہے، یعنی ایک بندے نے بک کیا ہے اور دوسرا اس کو ڈیلیور کرتا ہے، بک کرنے والا اور ڈیلیور کرنے والا، یہ بھی۔ ساقیها، کسی کو پلانے والا۔ بائعها، بیچنے والا۔ آکل ثمنها، ان میں سے منفعت اور اس کے پیسے کھانے والا، اور والمشتری لہا، کسی اور کے لیے خریدنے والا۔ خود تو نہ پی رہا ہے، نہ بنا رہا ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، بازار جا رہا ہے، ایک بندے نے ان کو کہا میرے لیے شراب لے کے آ، تو یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ والمشترات لہ، اور جس کے لیے اس کو خریدا گیا ہے، بیچنے والا، خریدنے والا، لانے والا، کھانے والا، پینے والا، اس میں سے سمن اور پیسے، نقود، ان سب پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1295، 1295۔ اس طرح بخاری میں بھی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، ہمارے فتاوی ہندیہ، فتاوی حدیثیہ، تمام فتاوی جات نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنی پیزے کو دیکھنا ہے، کیا آپ اس کو پکا رہے ہیں، پیزے کو سرو کر رہے ہیں؟ جو پیزا ہے اس کی سمن اور پیسے لے کے آتے ہیں،
آپ فوڈ پانڈے میں کام کر کے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، کس کے لیے ڈیلیور کرتے ہیں؟ یا اس پیزے میں جو حرام گوشت مکس کیا جاتا ہے اسے آپ کہیں سے خرید کے لاتے ہیں ہوٹل میں، یا پھر ہوٹل سے آپ کسی اور کو ڈیلیور کرتے ہیں؟ اگر یہ کام آپ کے نہیں ہے اور اس ہوٹل میں آپ کی کوئی اور نوکری ہے تو جائز ہے، اور اگر یہ ہے تو پھر آپ کے لیے یہ نوکری جائز نہیں ہے۔